بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس پہ اپنے بھی ویوز دیں, اور بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, براڈ ٹاپک ہے, بڑا ضروری ہے. اس کے مختلف جو پہلو نکلتے ہیں اس پہ آڈینس کو ایجوکیٹ بھی کرنا اور اس پہ بات بھی کرنا. اور واقعہ ایز یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ کہ 17 سال کی جو بچی جس کو قتل کر دیا گیا, اور ابھی میں پچھلے دنوں ان کے والد کا بیان سن رہا تھا, بڑا دکھ تھا ان کے والد کے چہرے پہ. اور ظاہر ہے کسی بھی والد کے لیے, والدین کے لیے یہ بہت 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 بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی بچے کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارنا. تو آئی کین ٹوٹلی ایکنالج ان کا دکھ اور جس پین سے وہ فیملی گزر رہی ہوگی. اور بہت سے اور بھی پہلو ظاہر نکلتے ہیں, لیکن ٹو بگن ود ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور اللہ رحم فرمائے ان پہ بھی, ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اسی سے میں اپنے دو بھائی جو میں نے گیسٹ آج بلائے ہیں ان کی بھی اس پہ رائے سب سے پہلے تو لینا چاہوں گا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے. مغیرہ بھائی اور حماس بھائی. سو مغیرہ بھائی, سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا رائے ہے اور کیا آپ اظہار کرنا چاہیں گے اس واقعے کو لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا متعمدا, وہ شخص جس نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر, فجزاؤہ جہنم, اس کی جزا جہنم ہے, خالدا فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, وغضب اللہ علیہ, اللہ کا اس پر غضب ہے, ولعنہ, اللہ کی اس پہ لعنت ہے, واعد لہ عذابا عظیما, اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ 5 اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کا ذکر کیا اس شخص کے لیے جو ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. اور علی بھائی, یہ قتل جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں, بہت بڑی چیز ہے. یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسٹس کو ایون ایکسٹینڈ کیا ہے ٹورڈز دوز ڈسبلیورس جو مسلم ٹیریٹریز کے اندر رہتے ہیں, جن کو ہم ذمیز کہتے ہیں. وہ لوگ جو کسی کانٹریکچوئل بیسس پر مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ایک پیسفل ٹریٹی کے نتیجے میں, یا کوئی کانٹریکٹ کی بیسس پہ, تو اس کو ذمی کہا جاتا ہے. تو وہ شخص اگر اس کو بھی کوئی قتل کر دے, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا, جس بندے نے کسی معاہد کو قتل کیا, ایک نان مسلم جو مسلم ٹیریٹریز میں رہ رہا ہے, اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اس نے کسی کا حق جو ہے قتل جان کے معاملے میں وہ اس کو ضائع نہیں کیا, جس کے نتیجے میں اس کو قتل کیا گیا, اس کو ناجائز قتل کیا گیا ہو, تو ایسا شخص جس نے اس کو جان بوجھ کر قتل کیا, تو آپ نے فرمایا کہ لم یرح رائحۃ الجنہ, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یعنی یار نان مسلم کی بات ہو رہی ہے جس نے اس کو جان بوجھ کر قتل کیا. اور پھر مومن کا قتل تو اتنی بڑی چیز ہے. ایک اور حدیث جو بڑی مشہور ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کے کہا کہ ما اطیبک من بیت, تو کتنا پیارا گھر ہے, کتنی پاکیزہ تو جگہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا, سیدنا عبداللہ بن مسعود غالباً فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ لحرمۃ المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتک, کہ مومن کی حرمت اللہ کے ہاں وہ تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی ایک مسلمان کی جان کا احترام اللہ کے ہاں کعبۃ اللہ کی احترام سے بڑھ کر ہے. اتنی بڑی بات ہے, سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا یعنی عمل ہے, لیکن ہمارے ہاں کتنے آرام سے ایک ایسے شخص کو جس نے کسی کا قتل نہیں کیا, جس نے کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کی زیادتی نہیں کی, کہ جس کے نتیجے پہ اس پہ سزا ہو, ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن اس کو قتل کر دیا جائے بے دردی کے ساتھ, تو یہ بہت بڑی یعنی تکلیف دہ بات ہے. اور ایسے شخص کو اب انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر قصاص کا تصور نہیں پایا جاتا. اگر ہم قصاص کو انفورس کریں اپنے معاشرے میں, تو آپ یقین کریں گے کہ اس سے بہت فائدے ہوں گے, یعنی اس سے لوگوں کی زندگیاں بچیں گی. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو واقعہ ہوا, لوگوں نے کیا کیا, بجائے اس واقعے سے سیکھنے کے اور اپنی اصلاح کرنے کے, اور حکومت اور خاص طور پہ ہمارے جو قانونی ادارے ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنے کے, وہ بڑی عجیب و غریب ایک نیگیٹو انہوں نے باتیں شروع کر دیں, اور اس پر انشاءاللہ ہم کمنٹ کریں گے. تو قصاص از دا سولوشن, دین از دا سولوشن ہر اعتبار سے, اور اس کی جتنی مذمت کی جا سکے اس معاملے کی وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو, ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے, اور جو بھی اگر اس سے غلطیاں کوئی کوتاہیاں دنیا میں ہو جاتی ہیں ہر بندے سے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں تو یہ مختصر سی بات, بالکل صحیح. جی لیکن یہ سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے, اسپیشلی یہ بچے جو ہیں, اور یہ اس کیپیسٹی میں کہ آئے ہوئے ہیں کہ یہ ان چیزوں پہ
قتل و غارت اور ان چیزوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر کہ نہ صرف مرڈر ہوا اور ایک بندہ پرسنل ایگو پہ لے کے اپنے پرسنل لے کے, اور یہ بچے ہیں سارے, مطلب یعنی 17 سال کے یہ کر, اور یہ آپس میں مرڈر کر رہے ہیں. اور مطلب دس از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن فار ناٹ اونلی پاکستان, ہماری قوم پہ, ہمارے ملک پہ. یہ سارا ایک ریفلیکٹیو ایلیمنٹ ہے کہ جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری حالت کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, نہ صرف ہم ناحق قتل کر رہے ہیں کیا گیا ہے, بلکہ اس پہ یہ بھی دیکھنا کہ مطلب یعنی اتنا کس وجہ سے کیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو وجوہات ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ اتنی بڑی ہمارے یوتھ کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ جس پہ ان وجوہات کے اوپر جو ہے قتل و غارت ہو. مطلب دس از اے ویری سیڈ سچویشن. حماس نے جیسے کہا وجوہات, اب آپ نے جو آیات سنائی کہ ناحق قتل کرنا, اب کوئی کہے کہ نہیں جی حق تھا قتل ہونا اس کا, اور ایسے کمنٹس ہیں, وی ہیو سین اٹ, کہ نہیں وہ تو فحاشی پھیلاتی تھی, وہ تو ٹک ٹاکر تھی, سب کو مار دینا چاہیے, وہ تو فساد مچا رہے ہیں یہ لوگ. تو واٹ اباؤٹ سچ کمنٹس؟ اخی یہ بہت بیس لیس باتیں ہیں, اللہ معاف کرے. یہ ایک بندے کا اپنا پرسنل فیتھ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نظریات کا. ہمارے دین نے کسی بھی جان کے قتل کرنے کے اصول بیان کر دیے ہیں, اور سب سے پہلا اصول جو ہے یا جو قاعدہ ہے یا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختیار سزا دینے کا جیسی مرضی ہو وہ کسی عام بندے کو نہیں ہے, نہ مجھے ہے نہ آپ کو. سیدھی سی بات ہے, چاہے ہم جتنے مرضی علامہ ہو جائیں, بڑے نیک ہو جائیں, اگر اس کی سزا دینے کا حق ہے تو وہ کسی حکومتی ادارے کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کے پاس ہے, قاضی کے پاس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر جن وجوہات کی بنیاد پر ایک شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ بھی واضح ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بندے کی جان نہیں لے سکتے. اگر آپ نے جان لی تو بے شک اس کی جو مرضی غلطی ہو, جو مرضی چیز ہو, اس کے باوجود آپ کو اس کی سزا ملے گی. مثال میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں, سورۃ النور میں دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس بندے نے اپنی بیوی کو یعنی کسی مرد کے ساتھ برائی کرتے دیکھا. اب یہ سزا کیا ہے اس کی؟ رجم کی سزا, کیونکہ شادی شدہ خاتون ہے. صحیح. لیکن چونکہ اس کے پاس وہ یعنی گواہ نہیں ہے, اس کے پاس شاہد نہیں ہے. صحیح. تو اگر وہ کیس لے کے جاتا ہے کورٹ میں تو الٹا اس کو سزا ملے گی وداؤٹ دی یعنی گواہ. اتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اللہ کے ہاں وہ بندے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ریالٹی میں اس نے یہ کام دیکھا ہو, لیکن اس کے باوجود جو ہے چونکہ انہوں نے پراپر اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا جس کا اللہ نے حکم دیا. آپ بے شک سچ پہ بھی ہیں, بے شک حق ہیں, آپ کی وائف نے واقعی یہ کام کیا ہو, اینڈ شی ڈیزروز اے کیپٹل پنشمنٹ اکارڈنگ ٹو اسلام, جس کو ہم رجم کی سزا کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا تو آپ کو الٹا سزا ملے گی. صحیح. تو اس کیس کے اندر پہلی بات ہے کوئی ایسا کام اس نے نہ کیا ہے جس کی بیسس کے اوپر اس کو قتل کیا جائے, نمبر 1. اور بالفرض اگر لیٹس اسیوم کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا, اللہ معاف کرے, کہ اس نے جس سے اس کو قتل کی سزا ملنی چاہیے تھی, وہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر آپ لیں گے تو آپ کا اسٹیٹ کے پاس حق ہے کہ وہ آپ کو اس کی سزا دے سکتی ہے, اور اس کو ملنی چاہیے سزا اس میں سے. تو یہ بالکل فضول باتیں میں سمجھتا ہوں, یہ لوگوں کے اپنے پرسنل اوپینینز ہو سکتے ہیں, اپنی بیسس ہوتی ہیں. اس کو قتل کی بنیاد بنانا یا اس کو کسی لیول پہ جسٹیفائی کرنا, اس کی بالکل ہم ان لوگوں کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ہم ان نظریات کی بھی مذمت کرتے ہیں. سیدھی سی بات.